بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں کوئی ایسی چیز پڑھوں جس سے گمراہی کا اندیشہ ہو، خدا کی اتنی رحمت بھی بیان نہیں کرنی کہ لوگ عذاب بھول جائیں، اور اللہ کا اتنا عذاب بھی بیان نہیں کرنا کہ لوگ رحمت بھول جائیں۔ ایک ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے مجلس میں، انہوں نے کہا جب ہم نے کتاب اٹھائی اور اس میں حساب و کتاب پڑھنا شروع کیا، مثلا قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، پوری عالم قیامت میں کھڑے ہوں گے، ایسا کڑا حساب کو میں تو پریشان ہو گیا، اب ہمیں جواب کیسے دینا ہے؟ کہ اگلا صفحہ جب میں نے پلٹا تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ اگلے صفحے میں لکھا تھا اللہ کہے گا اے علی پہلے اپنوں کو لے جاؤ جنت۔ بس یہ کہنا تھا، پورا مجمع کھڑا ہوا، جیسے اللہ نے علی کو کہا اور علی نے اس مجمع کو کہا ہو۔ کوئی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا کہ لفظ شیعہ کتنا بڑا لفظ ہے، کہ اس کی ادنا سی نشانی یہ ہے کہ شیعہ ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ادنا سی نشانی بتا رہا ہوں، شیعہ وہ جو 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور مجمع کو یہ بولا جائے کہ چرس پیتے ہو تو کون سی بڑی بات ہے، بھنگ پیتے ہو تو کون سی بڑی بات ہے، اور یہ جملہ بولا جائے کہ اگر ہم سارے نیک کام کریں پھر اہل بیت ہماری شفاعت کرے، تو اس پنجابی میں کہا کوئی چس نہیں اس میں، کوئی مسائل کہ ہم ساری عبادتیں کریں پھر اہل بیت میں جنت میں لے جائیں، تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ بھائی جنت کے مراتب ہیں، وہ تجھے وہاں لے جائیں گے جہاں تو نے تصور نہیں کیا۔ جنت کے بھی مراتب ہیں، وہاں بھی معرفت کے مراتب ہیں، معرفت صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، آخرت قیامت یہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ کہ نہیں مولا چرسی کو لے جائیں گے تو مزہ آئے گا نا، کسی شرابی کو لے جائیں گے تو مزہ آئے گا۔ یعنی مجمع کو صرف خوش کرنا، فرامین اہل بیت سے دور کرنا، توہین اہل بیت کرنا، غلط عقائد کو پھیلانا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیے کسی بھی دنیا خائف ہے لبنان کے شیعوں سے، ایران کے شیعوں سے، کیونکہ انہوں نے ایک شیعت کا چہرہ دیکھ لیا کہ یہ جب اپنے ردھم میں آتے ہیں، جب حقیقی فرامین اہل بیت پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کے پاس اتنا پاور ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے لڑنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ 8 سال جنگ کوئی ملک کرے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک ماں اپنے 5 بچے قربان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کے جملے ہیں نا کہ جب میں نے ایران کی یہ ویڈیو دیکھی کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگا کے ٹینکوں کے سامنے آ گئی، کہا میں سمجھ گیا کہ اس ماں نے علی اصغر کو سمجھ لیا ہے۔ یہ کردار زینبی ہے۔ ایک خاتون مجلس میں بیٹھ کے یا زینب کرتی رہے، لیکن سر پہ دوپٹہ نہ ہو، بچے کو وہ تربیت نہ دے کہ جناب رباب شب عاشور رو رہی تھی، امام حسین نے فرمایا رباب تو کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا مولا کل اکبر کی ماں اکبر کو قربان کرے گی، قاسم کی ماں قاسم کو قربان کرے گی، میرا بیٹا چھوٹا ہے، تلوار اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے، مولا میں بھی خواہش رکھتی ہوں میرا بیٹا قربان ہو۔ امام نے فرمایا رباب تم گھبرانا نہیں، کل میں تیرے اصغر کو اپنے اکبر سے بڑھا دوں۔ یہ جذبہ حسینی ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا، یہ جذبہ امام حسین ہے، کردار سازی کرنا۔ تم کون سا چہرہ شیعت کا پیش کرنا چاہتے ہو کہ جو بھی کرو؟ کیا یہ توہین امیر المومنین نہیں ہے کہ ایک چرسی کو بولا جنت میں لے جائیں گے؟ یہ شیعہ تم پالنا چاہتے ہو، یا تم حبیب ابن مظاہر جیسے شیعہ بنانا چاہتے ہو، یا تم میثم تمار جیسے شیعہ بنانا چاہتے ہو؟ تب شیعہ ہے کیا؟ شیعہ کہتے کسے ہیں؟ ذرا ہم کلام معصوم میں بھی جائیں، زیادہ وقت نہیں، میں آپ کو صرف 12 صفات جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں پہلی صفت جو ہمارے شیعوں میں ہونی چاہیے وہ صفت ہے صفت استقامت، کہ فرمایا المومن جو ہے کجبل الراسخ ہوتا ہے، مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، یہ پیسے کو دیکھ کے گر نہیں جاتا، یہ شہوت کو دیکھ کے گمراہ نہیں ہوتا، اس کے وجود میں کیا ہوتی ہے؟ استقامت ہوتی ہے۔ فرماتے لو ان شیعتنا استقاموا لصامحتهم الملائکہ، اگر ہمارے شیعہ استقامت سے اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنے کردار پہ کھڑے رہیں تو یہ قابلیت ہے کہ یہ ملائکوں کے ساتھ مصافحہ کریں، یہ ملائکہ سے مل سکے، یہ استقامت ہے تمہیں۔ اگر علی ابن ابی طالب ہم کلام ہے ملائکوں کے ساتھ، تو تو بھی اگر فضا جیسا بن جائے
تو بھی اگر سلمان جیسا بن جائے. یہ آنکھیں سنیما اور فلموں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہیں, یہ آنکھیں ملائکوں کے دیدار کے لیے ہیں, یہ آنکھیں امام زمانہ کے دیدار کے لیے ہیں. تیزی سے دوسری صفت فرماتے ہیں, شیعہ اپنے نفس کی عظمت کو بچاتا ہے اور ذلت سے ہوتا ہے. اس پر واجب ہے, عزت نفس پہ کبھی سودا نہیں کرتا. کیسے عزت نفس پامال ہوتی ہے؟ ایک آدمی شرابی, عزت نفس رہے گی؟ چرسی کی کوئی عزت نفس ہوتی ہے؟ موالی کی کوئی عزت نفس ہوتی ہے؟ گنہگار کی کوئی عزت نفس ہوتی ہے؟ فرمائے اگر تم عزت نفس کو بقا رکھو, سخت مطلب فرماتے ہمارے شیعہ لا یحرون حریر القلب ولا یطمعون الطمع الاخرى, ہمارے شیعہ کتوں کی طرح بھونکتے نہیں ہیں. ہمارے شیعہ کتوں کی طرح بھونکتے نہیں ہیں, سکوت اختیار کرتے ہیں. ولا یطمعون الطمع الاخرى, اور کووں کی طرح طمع نہیں ہوتا ان کے وجود, مال کا طمع, دنیا کا طمع. اور فرمایا کہ دشمن سے اور دشمن کی سازشوں سے بچے رہنا, کہیں وہ تمہیں طمع دے کے تمہارے دین کو خرید نہ لے. تیسری صفت ہمارے شیعوں میں زہد ہوتا ہے, سادہ زیست ہوتا ہے. ان کی زندگی زاہدانہ ہوتی ہے اور سادہ زندگی گزارتے ہیں. یہ زرق اور برق کی طرف نہیں ہوتے, دنیا کے زرق اور برق کے پیچھے نہیں جاتے. عجیب جملہ فرمایا, ان احببت ان تجاور الجلیل فی دارہ, اگر پسند کرتے ہو کہ جنت میں اللہ کے ہمسائے بنو. جلیل خدا کو کہتے ہیں, جنت خانہ خدا ہے, جنت ہمسائیگی پروردگار عالم ہے. اور تسکن فردوس فی جوارہ, اگر چاہتے ہو کہ جنت میں جلیل کے ہمسائے بنو اور جنت میں ایک فردوس کو تمہارا گھر ہو, تو امام فرماتے کہ اے لوگوں کبھی بھی طمع دنیا کو حاصل نہ کیا کرو, زہد اختیار کرو. چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے اطراف میں فیملی ہے, مومنین ہے, ان کی بھی کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر وہ خود نمازی بن گیا کسی کو نمازی نہ بننا ہے. بیٹے کو نمازی بناتا ہے, بھائی کو نمازی بناتا ہے, بہن کو نمازی بناتا ہے, پورے معاشرے کو متقی بناتا ہے, یہاں تک کہ جب معاشرے میں چلتا ہے تو مظہر تقویٰ بن جاتا ہے. کسی نے سوال کیا کہ چوتھے امام نے اتنی تبلیغ نہیں کی, مولا کے تبلیغی فرامین ہمیں نظر نہیں آتے. کہ اس گندے فاسق معاشرے میں ایک متقی کا ہونا یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. کہ آپ کے محلے میں کوئی نماز نہیں پڑھتا, لیکن وہاں پہ آپ کسی کو یہ مت کہیں نماز پڑھو, صرف آپ اپنے گھر سے نکلے مسجد کی طرف جائیں, صرف لوگوں میں یہ پتا ہو کہ فلاں صاحب کیا ہے, نمازی ہے. یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. فرمایا لا تقل فی المذنبین, دوسرا کبھی بھی جو گنہگار ہیں ان کی زیادہ تنقید نہ کیا کرو, مطلب ان کو ٹوکا نہ کرو. گنہگاروں کی اصلاح اخلاق سے کیا کر, ان کے جو گناہ ہیں ان کے منہ پہ نہ بولا کرو. مثلا ایک شخص زانی ہے, آپ اسے اے زانی ادھر آ جاؤ, اے شرابی ادھر آ جاؤ, سختی سے منع کیا, کبھی بھی ایسے نہ کیا کرو. امام کا ایک چاہنے والا ہے, نام تھا اس کا سخرانی, منصور کا زمانہ ہے. امام جانتے تھے یہ گنہگار ہے, محبت رکھتا تھا اہل بیت کا چاہنے والا, لیکن شراب کے گناہ میں مختلف بیماری مبتلا تھا. امام نے کبھی اسے ڈانٹا نہیں. فرماتے امام کو پتا چلا کہ منصور نے جو ماہانہ غریبوں کو ملتا ہے ایک معاوضہ, اس نے وہ بند کر دیا ہے. تو امام منصور کے پاس گئے, اس سے وہ معاوضہ دیا. آنے کے بعد شخص کا نام سخرانی کو آ کر وہ معاوضہ دیا کہ میں نے سنا تھا کہ تمہارے پیسے بند ہو گئے ہیں, یہ پیسے میں تجھے دینے آیا ہوں. پھر امام اسے فرماتے ہیں کہ اچھا کام کوئی بھی کرے تو اچھا ہے, اچھا کام کوئی بھی کرے تو اچھا ہے, لیکن میرا چاہنے والا کرے تو بہت اچھا ہے. یا میں ایسے کہوں کہ نماز کوئی بھی پڑھے اچھا عمل ہے, لیکن جب علی والا پڑھتا ہے تو فرمایا اچھا کام کوئی بھی کرے اچھا, لیکن اگر میرے چاہنے والا کرے تو بہت اچھا ہے. پھر فرمایا کہ سخرانی برا کام برا ہے, کوئی بھی کرے برا ہے, لیکن میرے چاہنے والا کرے بہت برا ہے. دو جملے امام نے کہے اور امام چلے گئے. سخرانی کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ مولا کو میرے عیبوں کا پتہ چل چکا ہے, اور امام نے اس محبت میں فرمایا کہ اس دن کے بعد کہتا ہے میں نے کوئی برائی نہیں. پانچویں صفت فرماتے ہیں امانت اور صداقت. امام فرماتے ہیں لا تنظروا الى طول الرکوع الرجل وسجودہ, کبھی بھی لوگوں کے لمبے سجدوں کو مت دیکھا کرو, لمبے رکوعوں کو مت دیکھا کرو.
کہ ذکر بہت کرتا ہے، سجدے بہت کرتا ہے، عبادت بہت کرتا ہے، ذکر علی بہت کرتا ہے، ان چیزوں کو مت دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو وہ زبان کا سچا ہے کہ نہیں، امانت کا پکا ہے کہ نہیں۔ میرے چوتھے امام کا بہت عظیم فرمان فرمایا کہ وہ خنجر جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کٹا، وہ خنجر جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کٹا تھا، اگر میرے بابا کا قاتل وہ مجھے دے کر جائے تو میں اس خنجر میں بھی خیانت نہیں کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر حضرت علی کی 2 صفات کمالیہ ہیں، فرمایا 2 صفات یہ ہیں جس کی وجہ سے حضرت علی کو اتنا بڑا رتبہ ملا۔ پہلی صفت صفت امانت، دوسری صفت صفت صداقت ہے۔ تو ہمارے شیعوں کے لیے ضروری ہے 5ویں صفت امانت صداقت۔ 6ٹھی صفت فرماتے ہیں ولایت مداری۔ ہمارے شیعہ ولایت مدار ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی ولایت کے حول میں، اطراف میں، ان کا لمحہ لمحہ ولایت میں گزرتا رہتا ہے۔ اب فرما رحم اللہ شیعتنا، اللہ رحمت کرے ہمارے شیعوں پر، خلقوا من فاضل طینتنا، جن کو اللہ نے ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا، وعجنوا بماء محبتنا، اور جن کو ہماری محبت کے پانی سے گوندا گیا، یحزنون لحزننا، غمگین ہوتے ہیں ان چیزوں میں جن میں ہم غمگین ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں ان چیزوں میں جن میں ہم خوش ہوتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ امام چرس پینے سے خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں؟ شراب پینے سے خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں؟ جھوٹ بولنے سے خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں؟ گالی دینے سے خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں؟ تو فرمایا وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے ہماری کیا ہو، دل آزاری ہو۔ عبداللہ ابن یعفور کو فرمایا واللہ لو خلقت الرمان، عبداللہ ابن یعفور امام کا بہت پیارا صحابی ہے، اس کا ایمان چیک قریب، کہتا ہے مولا خدا کی قسم لو فلقت الرمان، اگر آپ ایک انار کے 2 حصے کر دیں بنصفین، فقلت ھذا حرام وھذا حلال، اگر آپ ایک انار کے 2 ٹکڑے کریں اور مجھے کہیں کہ آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، مولا جو آپ کہیں گے وہ آدھا کھاؤں گا اور جو حرام ہے اسے میں پھینک دوں گا۔ یہ ایمان ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ فقال معصوم رحمک اللہ، خدا تم پر کیا کرے، رحمت نازل کرے۔ 8ویں صفت امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ شہرت گریز ہوتے ہیں، یہ شہرت پانے کے لیے ہر کام نہیں کرتے، ہر قیمت میں مشہور ہونا نہیں چاہتے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو قبول کرتا ہے، کل البر مقبول، ہر عمل خدا کے نزدیک مقبول ہے، لیکن اگر کسی بھی عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے تو خدا اس عمل کو کیا کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ تو جو بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، عوام کی رضا کے لیے نہ کرو۔ 9ویں صفت فرماتے ہیں کہ شیعہ اپنے خاندان کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، اور جو ان کے ہم کلام ہیں، مثلا جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، ضرور نہیں ولی اللہ پڑھتا ہو کہ نہیں پڑھتا، اگر مسلمان بھی ہے، جو دین میں ان کے ساتھ ایک ساتھ ہیں، فرقے الگ الگ ہیں لیکن دین اسلام ایک ہے، ان کے ساتھ اچھی رفتار، اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ 10ویں صفت فرماتے ہیں شیعہ با ادب ہوتے ہیں، شیعہ با اخلاق ہوتے ہیں۔ بلغ معاشر شیعتنا، پیغام پہنچا دو میرے شیعوں تک، وقل لهم فواللہ، اور ان کو بتا دو کہ امام قسم کھا رہے ہیں، فواللہ مجھے خدا کی قسم ہے، لا تنال ولایتنا الا بالورع والاجتہاد، کسی کو بھی ہماری ولایت نہیں مل سکتی اگر اس میں ورع اور تقوی نہ ہو۔ امام صادق قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ولایت نصیب نہیں ہو سکتی اگر اس کے وجود میں تقوی نہیں ہے، اگر اس کے وجود میں زہد نہیں ہے، اگر اس کے وجود میں گناہ سے دور ہونے کی کوشش نہیں ہے۔ یہ بتا، جو جھوٹ بولے، جو گناہ کرے، جو شراب پیے، جو مجرے کروائے، جو ان محفلوں میں جائے، کیا اس کو ولایت اہل بیت نصیب ہو سکتی ہے؟ فرماتے خدا کی قسم اس سے ولایت اہل بیت نصیب نہیں ہو سکتی۔ 11ویں اور آخری صفت فرماتے ہیں ہمارے شیعہ گناہ کی مجالس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يعصي اللہ، مومن کو اجازت نہیں ہے ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں اللہ کی توہین اور اللہ کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اور اگر کسی مجلس میں خدا کی توہین ہو اور یہ کہا جائے کہ ہمارے 14 رب ہیں، یہ بھی معصوم کی حدیث ہے کہ امام کے پاس ایک شخص آیا، رجال کشی کی حدیث ہے کہ ایک شخص آیا، امام نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم ہمیں رب کہتے ہو۔
امام نے فرمایا جو ہمیں رب کہتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. فرمایا ہمارا رب بھی پروردگار عالم ہے, ہم اس کے بندے ہیں, ہم اس کی بندگی کرنے آئے ہیں. اور یہ کہا جائے علی جل جلالہ, ایسے القاب دیے جائیں, یہ معصیت ہے. فرمایا ایسی مجلسوں میں بیٹھنا, ایسی مجلسوں میں جانا کیا ہے, شرعاً حرام ہے, جس میں عصیان پروردگار عالم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, کیونکہ اہل بیت مظہر صفات خدا ہیں, تو لہٰذا جل جلالہ کس کی صفت ہے, اللہ کی صفت ہے. کچھ صفات اللہ کی ذاتی صفات ہیں, مثلا خلق کرنا اللہ کی ذاتی صفت ہے, مختص ہے پروردگار عالم کے لیے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, امیر المومنین کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مومنوں کے مولا, مومنوں کے امیر. کیا ہمارے 12 کے 12 امیر المومنین ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ 12 کے 12 مومنوں کے کیا ہیں, امیر ہیں. لیکن چھٹے امام کی خدمت میں شیعہ جاتا ہے, کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین, اے مومنوں کے امیر آپ پر میرا سلام ہو. امام نے فرمایا آج کہا ہے, کل سے مجھے امیر المومنین نہیں کہنا. کہ مولا کیا آپ امیر المومنین نہیں ہیں؟ کہ میں ہوں, لیکن یہ لقب مختص ہے میرے بابا علی بن ابی طالب. کچھ القاب اللہ کے لیے مختص ہیں, کچھ القاب علی کے لیے مختص ہے, کچھ القاب امام حسین کے لیے مختص ہے. کیونکہ لقب آتا ہے تو تصور آتا ہے. جب میں کہوں صادق آل محمد تو کس کا تصور آتا ہے, چھٹے امام. جب میں کہوں کاظم آل محمد 7ویں امام کا, الرضا بن آل محمد 8ویں امام کا. تو اسی طرح جب لفظ جل جلالہ ہوتا ہے تصور کس کا آتا ہے, اللہ کا آتا ہے. تم جب تصورات میں خلط کرو گے معاشرے کو تباہ و برباد کرو گے. یہاں تک فرمایا جو شرک کرے, معصوم فرماتے وہ نجس ہے, نجس ہے. قرآن میں اتنی سخت آیت, 3 الٹیمیٹم خدا نے قرآن میں دیے. پہلا الٹیمیٹم ہے حبیب اگر تم میری وحی پہنچانے میں غلطی کرو گے تب تجھے سزا دیں گے. دوسرا الٹیمیٹم ہے حبیب اگر تم شرک کرو گے تو ہم تمہاری شہرت کو رکھو کاٹ دیں گے. تیسرا الٹیمیٹم ہے حبیب اگر تم علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرو گے گویا تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. یہ اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ جب خدا اپنے نبی کو ہوشیار دے رہا ہے, الٹیمیٹم دے رہا ہے, تو اگر کوئی عام بندہ شرک کرے گا اس کی سزا کیا کہنے, کیا کہنے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. پاک سیدہ کی شان میں بآواز بلند سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 11 صفات بیان کی اور 12 بیان نہ کیے جائیں تو عدد کمپلیٹ نہیں ہوتا. کیا کہنے, کیا کہنے. 12ویں صفت ہے کہ ہمارے شیعہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور شیعہ کو قرآن پڑھنا ہی نہ آئے تو تلاوت کیسے کرے گا؟ قرآن کون تجھے پڑھائے گا؟ عالم پڑھائے گا نا. آج شیعہ کو 10 قصیدے یاد ہیں. پنجاب میں دوڑے بولتے ہیں آپ, ذاکروں کے دوڑے جو ہوتے ہیں وہ یاد ہیں, قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ حکم معصوم ہے کہ کم از کم ایک دن میں 50 آیتیں قرآن کی پڑھا کر. قرآن سے دوری مطلب اہل بیت سے. کیا کہنے. یہ لازم و ملزوم ہے. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اپنی کتاب, ایک اپنی فطرت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. تو فرمایا کم از کم ہمارا چاہنے والا 50 آیتیں قرآن کی پڑھتا ہے. اور انسیت اہل بیت تو دیکھو قرآن سے کتنی ہے کہ سر کٹ جاتا ہے, لیکن پھر بھی نو کے نیزہ پہ حسین قرآن کی تلاوت میں مشغول. بڑے طریقے